بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سیشن میں ایام عزا کے ان دنوں میں اپنے چند خاص تجربات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ تجربات یہ ہیں کہ ہماری درجنوں ایسے افراد سے ملاقات ہوئی جو سنی سے شیعہ ہوئے، اور ان سے مختلف گفتگو اور کس باعث سے وہ شیعہ ہوئے اور کس بنیاد پر انہوں نے شیعیت کو اختیار کیا۔ لیکن اس سے بھی دلچسپ تجربہ جو ہمارا گزرا اس عشرے میں اور ان ایام میں، یہ ہے کہ بہت سارے ایسے افراد سے ملاقات ہوئی جو صف ماتم میں کھڑے ہو کے بڑے ہی دلچسپی سے اور بڑے زور سے ماتم کر رہے تھے، اور جب نماز کا پوچھا گیا تو نماز وہ اہل سنت مسجد میں، بالخصوص جمعہ جو ہے وہ اہل سنت مسجد میں پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں۔ اور یہ تجربہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک خوبصورت تجربہ تھا۔ اسی طریقے پہ ایام عزا میں کچھ ایسے افراد سے ملاقات ہوئی جو جمعہ ہاتھ باندھ کے اور نماز ہاتھ باندھ کے اور اہل سنت کی مسجد میں پڑھتے ہیں، لیکن محرم کے تمام ایام میں ہر مجلس میں بھی شامل ہوئے اور ماتم بھی کیا۔ اور خصوصیت کے ساتھ جو مجھے چیز بہت اچھی لگی، اور یہ ویڈیو بنانے کا ایک مین مقصد یہ ہے کہ عزاداروں کی نیاز کا سارا اہتمام ان کے ذریعے سے تھا، یعنی ان کی ڈیوٹی جو ظاہر عزاداری کے ایام میں عزاداروں کے لیے نیاز تیار کرنا ایک کافی سخت کام ہوتا ہے، بالخصوص یورپ جیسے مصروف اوقات میں۔ تو صاحب ساری مصروفیات کے باوجود، یعنی نماز کی حالت میں وہ سنی ہیں اور عزاداری کی صورت میں وہ شیعہ ہیں۔ اور اے کاش ہمارا یہ ماحول جو ہم نے بالکل بچپنے میں دیکھا تھا وہ آج اس عشرے میں دوبارہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن دعا کرتے ہیں کریم اللہ وہ ماحول پلٹ آئے جب سنی شیعہ کے اختلاف کے بجائے شیعہ سنی کے بھائی چارے کی صورت میں سید الشہداء، فرزند رسول، جگر گوش علی و بطول کا ماتم اور ذکر ہوتا ہے۔ لہذا اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آئیے محبان اہل بیت ایک تو اپنے اندر سے ان ناسبیوں کو پہچانیے جو محبت اہل بیت سے دور کرنے کے مختلف بہانے ڈھونڈتے ہیں اور شیعیت پر مختلف الزامات لگاتے ہیں۔ اور جن افراد سے ہماری ملاقات ہوئی جو سنی سے شیعہ ہوئے ہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ ایک سبب یہی ہوتا ہے کہ جھوٹے الزامات، اتہامات، غلط پروپیگنڈا۔ مثلا عجب ہے، مجھے اس دفعہ کسی سے سننے کا موقع ملا کہ شام غریباں کو آپ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے عزیزان، یہ کوئی ایسا دور نہیں ہے کہ کوئی ڈھکا چھپا دور ہو، اور الحمدللہ پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی ایک فیملی کا ایک ممبر جو ہے وہ شیعہ ہے، دوسرا سنی ہے، بہن شیعہ ہے، بھائی سنی ہے، اور ہم نے ایسے کئی فیملیاں دیکھی۔ تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ اب یہ ہوتا ہے، آپ اپنے اس بہن بھائی سے ہی پوچھ لیجئے جو شام غریباں کے غم میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کے ان الزامات کا، اور یہ خطاب ہمارا اور یہ گفتگو ہماری اہل سنت سے نہیں ہے، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور ہماری 2-3 ویڈیوز اس پہ ہیں کہ اہل سنت علماء کوشش کریں اور کوشش کر رہے ہیں۔ اس سال روز عاشوراء کی جو مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو ہے واقعاً سننے کے قابل ہے، اور انشاءاللہ کسی وقت اس پہ گفتگو کریں گے کہ یزیدیوں کو کس طریقے پہ انہوں نے للکارا ہے، اور البتہ انہوں نے بھی شیعیت کو بھی اس طرف متوجہ کیا ہے کہ آپ بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ لیکن میں اہل سنت علماء سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ جیسے مولانا طارق جمیل صاحب اور جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور انڈیا میں جناب سلمان ندوی صاحب جیسے افراد
محرم کے ایام میں کس طریقے پہ محبت اہل بیت کے قصیدے پڑھتے ہیں، اور غم سید الشہداء کے کس طریقے پہ نوحے پڑھتے ہیں۔ نوحے مقصد ہے غم بیان کرتے ہیں، ورنہ نوحہ ایک یعنی غم کا بیان۔ لیکن ایک چیز جو ہے وہ الحمدللہ یہ سارے علماء جن کے میں نام لے چکا ہوں، اور ایسے درجنوں اور علماء اہل سنت ہیں جو اپنی صفوں میں ناصبیوں کو دیکھ کے، یزیدیوں کو دیکھ کے ان کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ لہذا بڑی احتیاط چاہیے شیعہ جوانوں کو اور شیعہ ذاکرینوں علماء کو کہ سب کو ایک صف میں نہ لیں، ناسبی یا یزیدی کو الگ کریں اور محب اہل بیت کو الگ کریں۔ بہرحال ایک چیز جو ہے غلط الزامات لگیں گے تو جب وہ کوئی شخص بھی سامنے آئے گا اور اس کے لیے حقائق واضح ہوں گے تو پھر وہ ڈائریکٹ شیعہ ہوگا۔ دوسری چیز مظلومیت امام حسین علیہ السلام پہ جو لوگ پردہ ڈالیں گے، خواہ وہ ناسبی ہی ہوں، میں انشاءاللہ کسی وقت عرض کروں گا، بہت سارے وہابی اور بہت سارے ناسبی اس بیس پہ شیعہ ہوئے ہیں کہ ان کے سامنے حقائق و مظلومیت جناب سید الشہداء جب واضح ہوئی ہے۔ اور تیسری چیز جو لوگوں کے شیعیت کی طرف مائل کرتی ہے وہ اپنے جو سلسلہ ہوتا ہے تحقیق اور حقائق کی آشنائی۔ لہٰذا میں یہ عرض کروں کہ ان اختلافات کے بجائے محبت اہل بیت کو پیمانہ بنائیے، اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے غم میں غمگین اور محبوب کی خوشی میں خوش ہو جائیے۔ لہٰذا اس عنوان سے جناب سید الشہداء کے ذکر کو اس انداز سے انجام دیجئے کہ ذات پیغمبر خدا کی وہ سنت و سیرت، جب گود میں بٹھا کے پیغمبر اکرم جناب امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کر رہے تھے، وہ سنت و وہ سیرت پیغمبر اکرم روشن ہو۔ اور ساتھ یہ شیعہ جوانوں سے پھر عرض کر رہا ہوں، شیعہ علماء سے، کہ فرق کیجئے ان محبان اہل بیت کا شکر گزار رہیے، بلکہ ان کو اپنا فریضہ ہے اور ان کے ساتھ رہیے۔ اور تیسری اور آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے علماء جو اہل سنت کی صورت میں تشیع پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ یہ کرتے ہیں اور شیعہ وہ کرتے ہیں۔ عزیزان دیکھیے اور علماء کرام دیکھیے، شیعہ علماء خود اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر قوم میں مختلف قسم کے نظریات، مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ یورپ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ایک مسلمان کوئی جرم کرتا ہے تو اس جرم کرنے والے سے زیادہ اس نظریے کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی ملک میں، اسی شہر میں، اسی قسم کا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اگر جرم کوئی انگریز کرتا ہے تو اس کو اس کے نام سے کہیں کسی جگہ پہ نہیں نظر آئے گا کہ یہ عیسائی تھا اور اس نے یہ کیا ہے۔ اور اس بیس پہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ایک شیعہ، اگر ایک سنی جو ہے وہ اس حوالے سے ایک غلط کام کرتا ہے تو ہم بجائے کہ اس نظریے کو ہم برا بھلا کہیں، ہم اس شخص کے بارے میں یہ کہیں، اور پھر اس کی اصلاح کا زیادہ فریضہ ہمارے اوپر نہیں ہے بلکہ اس قوم کے اپنے علماء پہ ہے جو اس پہ لگے ہوئے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہرحال دلچسپ یہ سال تھا ہمارے لیے کہ ہم نے ایسے افراد بھی دیکھے جو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں اور پھر ہاتھ کھول کے ماتم سید الشہداء کرتے ہیں۔ پروردگار یہ منظر ہمیں بار بار دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو اس قسم کے اتحاد کی اور ہمت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔